یہ ہیں جی امین بخاری صاحب ہیں لندن سے. انہوں نے یہاں آپ کا اپنے شہر کا حوالہ نہیں دیا. وہ کہتے ہیں یہ بھارت میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقلیتوں کے ساتھ بھی ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے. بھارتی پنجاب میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کے قتل کے بعد خالصتان نے اپنی تحریک تیز تر کر دی ہے، اور اس کے پیش نظر لندن میں خالصتان کے لیے ریفرینڈم ہوا جس میں ہزاروں سکھوں نے شرکت کی. سر کیا خالصتان مستقبل قریب میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہو پائے گا؟ امین بخاری صاحب، یہ مودی سرکار جو انتہا پسندی، جو تعصب، جو نفرت، جو قدورتیں بیت چکی ہے، یہ فصل جلدی جوان ہو جائے گی اور ان کو کاٹنی پڑے گی. یہ سلسلہ دور تک چل نہیں سکتا. یہ گلوبل ولیج ہے، یہ 2021 ہے. اس طرح کا سودا کچھ دیر کے لیے تو بک سکتا ہے، وہ بکا ہے، آئندہ بھی شاید بک جائے، بٹ الٹیمیٹلی نہیں. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس طرح کے رویے سے حکومتیں پروان نہیں چڑھتی، ملک پرورش نہیں پاتے، ان کو خوشحالی نصیب نہیں ہوتی. رہ گیا آپ کا سوال خالصتان کے حوالے سے، تو بھائی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. ختم. بھٹو صاحب گئے تھے بومدین الجزائر میں، تو کوئی بومدین مرحوم کے ساتھ بھٹو مرحوم نے کو بات کی کشمیر کی، تو انہوں نے کہا ہے پرائم منسٹر، میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے. وہ لے گئے، انہوں نے پردہ ہٹایا، آگے بہت بڑا قبرستان تھا سامنے. تو بومدین نے کہا کہ بھٹو صاحب جب کشمیری اتنا بڑا قبرستان بنا لیں گے ان کو بھی آزادی مل جائے گی جیسے ہم کو ملی تھی. ایک سمبولک بات ہے، علامتی بات. تو جتنا گول ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنی جیداری سے، جتنی عقل سے، جتنی ذہانت سے آپ اس کو کریں گے وہ ہو جائے گا. اینڈ اٹ از ایوری باڈیز رائٹ. بھائیوں کے درمیان بٹوارے ہوتے ہیں کہ ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے، جیو جینے دو. اور ایک بات اور میں آخر پہ آپ کو عرض کر دوں، ملکوں کے سائز امپورٹنٹ نہیں ہوتے. بہت بڑا ملک ہو، چبل ہو بیچارہ، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، غربت کا مارا، اس کو کیا کرنا ہے؟ اتنا سا جاپان ہو اور پھر ہو جیسا جاپان ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ سائز وائز یہ ثانوی چیزیں ہیں. لیکن ہم وہ لوگ ہیں بدقسمتی سے جن کے حکمرانوں کا جو ذہنی معیار ہوتا ہے وہ خاصا پست ہوتا ہے. یہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے، یہ ان کے پاس وزڈم وغیرہ کی نا بہت کمی ہوتی ہے. یہ خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ گلا، جلسہ جلوس، دھرنا مرنا، یہ سارا تو ان کے پاس پلے کو لمبا چوڑا ہوتا ہے. جو بھی کر رہے ہیں مودی صاحب بغیر کسی تعصب کے، میں خیر خواہ ہوں، ہندوستان کا ایک ایک بچہ مجھے بہت عزیز ہے. میں بالکل یعنی کسی سے کوئی انعام نہیں لینا، اور نہ میں اپنے لوگوں کو نہیں اسپیئر کرتا. میں وہاں کسی کا صرف دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ یار ہمارے خطے میں یہ لوگ اس طرح کے آ جاتے ہیں. وہ کمپیٹ کرنا ہے، کو مقابلہ کرنا ہے، تو ہتھیاروں کی بجائے غربت کے خلاف جنگ کا کرو گے یار. ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو، کوآرڈینیٹ کرو، کو ایگزسٹ کرنے کی کوشش کرو. کو ایگزسٹنس ادروائز نو ایگزسٹنس، باقی مرضی ان کی. ہم مسلمان نا تھوڑے عجیب قسم کی دنیا میں رہ رہے ہیں، حقائق سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. یہ پتہ کہ شادیاں نے بج رہے ہیں جی، امریکہ بھاگ گیا، پتہ نہیں کیا اسٹریٹجی ہے ان کی، کیا سوچ کے وہ بھاگ گئے. ادروائز بیسیکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ کو مناسب نہ لگے. دنیا کی تاریخ میں جاپنیز جیسے دلیر لوگ نہیں ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کے بچے 16 18 سال کے لڑکے بامز باندھ کے گلائڈرز کے ساتھ خود بڑے بڑے جہازوں، بحری جہازوں کی چمنیوں میں چلے جاتے تھے. پورا جہاز اڑ گیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہیں عقل آ گئی کہ حل ہتھیار نہیں ہے، اوزار ہے. 40 سال کے اندر انہوں نے امریکہ کو سیدھا کر کے رکھ دیا.
اٹس ون آف دا اسٹرانگیسٹ نیشنس. نہ قد آپ سے بڑے ہیں ان کے، نہ رنگ آپ سے بہتر ہے ان کا، نہ کوئی ان کا دین مذہب ہے. کمال ہے. ہمارے سامنے کتنی مثالیں. ہم کہتے ہیں پورا ویسٹ بیدار روی کا شکار ہے. ایک چیز ہماری زندگی میں ایسی نہیں ہے جس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے اور وہ ویسٹ سے نہیں آئی. تو اب افغانستان کیا افغانستان، یہ کہ ہم نے بنایا ان کو اس حال تک، اور وہ تب بھی گئے. دیکھو کمزوری انوائٹ کرتی ہے. ایرا چلتا بھی تھپڑ مار کے شوق پورا کر رہے ہیں. تو ہم اور ہی چیزوں میں پرائیڈ لیتے ہیں. بہرحال آپ کے سوال کی حد تک تو تسلیم تسلیم کرنا تو بھائی دور کی بات ہے نا، وہ نہ کریں تسلیم. فی الحال ہے ضرورت روکڑے کی، روٹی کی، بھوکے مر رہے ہیں. میں نے آج ایک افغان بچے کی کسی ایک اخبار میں ہے وہ تصویر، اردو یا انگریزی مجھے یاد نہیں آ رہا. وہ بچہ نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. ایسی تصویریں میں نے بہت دیر پہلے جب تھوپیا میں قید پڑا تھا دیکھی تھی. تو پہچان پچھون کو چھوڑیں، وہ بات کی باتیں ہیں. آپ نے اسرائیل کو ابھی تک آپ نے تسلیم نہیں کیا، تو اسرائیل کی صحت پہ تو کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں پڑتا. آپ کی صحتوں پہ جو فرق پڑ رہا ہے وہ میں جانتا ہوں، بہت تفصیلی بات ہے. اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ اگلے وقت کی روٹی کا. مدد کرو، ہماری ہیلپ کرو، بھوکے مر رہے ہیں. سو اس وقت یہ مسئلہ ہے. اللہ کرے یہ کو پول شول کر کے افغانوں کو اس قابل بنا دیں کہ وہ زندہ تو رہ سکے. پہلی شرط تو زندگی ہے، بعد میں دیکھیں گے کون تسلیم کرتا ہے کون نہیں کرتا. بات میں تلخ کر رہا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے. اب اگلا سوال میں آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. یعقوب انصاری صاحب آگے چلیں ذرا تھوڑا. فریحہ ادریس ہیں کراچی سے. وہ کہتی ہیں دنیا میں معاشی اور دفاعی لحاظ سے تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تمام ممالک اپنے مفاد کی سیاست کرتے ہیں، جس کی تازہ مثال کل انڈیا اور ترکی کے مابین ایک اہم دفاعی ڈیل ہے، جس کے مطابق ترکی اگلے سال بھارت کو 100 سے زائد ڈرونز فروخت کرے گا. ترک صدر نے اس معاہدے پر کہا کہ یہ معاہدہ بھارت اور ترکی کے درمیان تعلقات کی نئی راہیں کھول دے گا. سر کہتے ہیں دوست کا دشمن اپنا دشمن ہوتا ہے اور دوست کا دوست اپنا دوست ہے، لیکن ترکی نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا. کیا اپنی کمائی کی خاطر دوست کی گردن پہ چاقو رکھنا مناسب ہے؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یعقوب انصاری صاحب آپ بھی سن لیں کہ ہماری بہن نے جو مسئلہ سنایا ہے وہ اگین جو سوال اٹھایا ہے انہوں نے، سوال ویلڈ ہے، لیکن یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. یہ برادر اسلامی فلانا، یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. کربلا میں کوئی مقابل پہ کوئی ہندو تھے، کوئی سکھ تھے، کوئی عیسائی تھے. تو پلیز ایران عراق وار کئی سال چلتی رہی. میں تب بھی سوچا کرتا تھا، میں آج بھی سوچ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے جو کلمہ گو مارے گئے، پتہ نہیں ادھر صدام پاگل تھا یا یہ، ان کو میری سمجھ سے باہر ہے. ترکوں کی عربوں سے نہیں بنتی. میں ایک عجیب ہوں. اور اسی طرح ہے زندگی. 20 بار میں یہ کہہ چکا ہوں. امیر تیمور نے جا کے آٹمن کا جو تھا بایزید یلدرم، اس کو بابر کا جی ہم بڑے خاندان مغلیہ جیسے ہم کو مغلیاں ہوں. وہ انویڈرز تھے، فاتح تھے. یہاں کے سب سے پہلے کس کی گردن کاٹی؟ ابراہیم لودھی کی، جو تہجد گزار تھا. یہ نہیں ہمیں خیال آتے کبھی. مروانے والے کون؟ مسلمان. کن کو؟ مسلمانوں کو. نام کیا؟ میر جعفر، میر صادق. تو یہ دوست کا دوست فلانا، یہ گلی محلوں کی زبان ہے، یہ دنیا کی زبان نہیں ہے. وہ جو ہے مرگ مفاجات والی بات ہے، یہ کمزور کی نہیں. کچھ آپ اور عام زندگی میں حیران ہوں ہم کدھر پہنچ جاتے ہیں 7ویں آسمان. آپ عام زندگیوں میں نہیں دیکھتے بھائیوں کے درمیان ایک
کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، ذات برادری میں کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، آپ پہنچ جاتے ہیں مسلم امہ تو بھائی تو فلانا، وہ کوئی بھائی شاہی نہیں ہے. آپ کو اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد کیا نظر آتا ہے؟ باپ پڑتا ہے اس کی جائیداد پہ سگی بہنوں اور بھائی اور سالے اور بہنوئی وہ عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں. کیا نہیں ہوتا؟ کیا ہم سب نہیں جانتے؟ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہم ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں کلمہ کو، آپ کا مسئلہ کچھ ہے، میرا کچھ ہے، لسانی پرابلم ہے، طبقاتی پرابلم ہے. تو ان چیزوں سے آپ نکل آؤ. دنیا میں شروع سے ہی ڈے ون سے سب سے پہلے انسان اپنا مفاد دیکھتا ہے. وہ کوئی اولیاء ہوتے ہیں ولی، اور وہ ضروری نہیں مسلمانوں کے باہر بھی ہوتے ہیں، جن کو ہم گوتم بدھ کہتے ہیں، بدھا. تو وہ مسلمان تو نہیں تھے، پوری زندگی شہزادہ تھا، انسان کی مزری دیکھ کے رہا نہیں گیا، محل چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، اور ساری زندگی یہی تپسیا کہ یہ تو دنیا دکھوں کا گھر ہے. یہ گوتم بدھ کا جملہ ہے. ولی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے تو کئی نام ہیں، جیسے ہر زبان میں انگور کا مختلف نام ہے. میز انگریزی میں ٹیبل کہتے ہیں، پتہ نہیں عربی میں کیا کہتے ہیں. اس طرح خالق و مالک کو تو دنیا مانتی ہے. ولی اللہ کیا ہے؟ اللہ کا دوست. وہ کوئی یوگی بھی ہو سکتا ہے. ان لوگوں کے، ان سپیریئر انسانوں کے علاوہ انسانوں، قوموں، قبیلوں، کمیونٹیز، ان کے اپنے مفادات سر فہرست ہوتے ہیں، اس کے بعد ہیں. اور خود حکم ہے ہمارے آقا کا کہ صدقہ جو ہے جائز نہیں ہے تمہارا کسی کو دینا ہے. اگر تمہارے ارد گرد تمہارے اپنے قریبی عزیزوں اقارب رشتہ داروں میں سے کوئی ضرورت مند ہے، مت دو کسی کو، پہلا حق ان کا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اس کو رومانٹسائز نہ کرے، ترکی یوں ہو گیا، ترکی وہ کیوں بھائی؟ دے ہیو دیئر اون پرابلمس. آپ طاقتور بن جاؤ. جاپان سے آپ کی آبادی کتنی زیادہ ہے، وہاں تو اگتا کچھ نہیں. اس نے 40 سال میں دنیا پلٹا کے رکھ دی، وہ خود ایک سپر پاور بن کے ابھرا. اب کو 74 سال ہو گئے، بھیک مانگتے، گداگری کرتے. تو بس کریں، یہ برادر برودر نہیں. اگر آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں، آپ خود اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہو سکتے، تو کسی نے آپ کو سہارا نہیں دینا، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.